بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت تخلیق ہے۔ تین چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے: ہمارا جسم، ہمارا دماغ اور ہماری روح۔ ہمارے جسم میں روٹین میں بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جو کہ سم ٹائمز بڑی بھی ہوتی ہیں، کبھی چھوٹی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم فوراً کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اور جو بھی بیسٹ پاسبل علاج ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں، ہزاروں روپے کے ٹیسٹ کراتے ہیں، اور اگر کوئی اتفاق سے پوچھ لے تو بڑی ڈیٹیل سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی پرابلم کیا ہے، کڈنی میں مسئلہ ہے، یورین انفیکشن ہے، یا پھر یہ کہ الٹرا ساؤنڈ ہونا ہے اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے وہ بتایا، اور بہت ایک لمبی تفصیل بتائی جاتی ہے۔ اس میں کسی کو کوئی نہ شرم نہ جھجک کچھ نہیں ہوتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے دماغ کی، اس مشین کی جو کہ ہمارے اس پورے جسم کو چلا رہا ہوتا ہے۔ جب اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، مشین ہی ہے نا ایک دماغ، جب اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہم لوگ چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کو ایک سوشل انفلوئنس کہہ لیں، پریشر کہہ لیں، کہ اگر کسی کو کوئی مینٹل النس ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹیز ہیں، یا اور پینک اٹیکس آتے ہیں، ہسٹیریا ہے، اور دیگر النیسز بہت سے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی النس ہے تو اس کو فوراً چپ کرا دیا جاتا ہے، خاموش، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کو کوئی ذہنی مرض ہے۔ لوگ مذاق اڑائیں گے کیونکہ لوگ فوراً اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ اس کو تو یہ تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو نفسیاتی مریض ہے۔ اس کو میں ہمارے معاشرے کی برائی کہہ سکتی ہوں کہ جسم کی بیماری کو تو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور ذہنی بیماری کو فوری طور پر اس کے اوپر پردہ پوشی کی گئی۔ یہ بھی تو ہمارے جسم کا آرگن ہی ہے نا، جیسے دل، گردے، پھیپھڑے، جگر اور دوسرے آرگنز ہوتے ہیں، اسی طرح دماغ بھی ہوتا ہے، بلکہ دماغ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دماغ اگر صحیح کام نہ کرے، وہاں پہ کوئی وائرنگ کا پرابلم ہو یا کوئی مینٹل النس ہو تو جسم میں بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم ذہنی طور پر ہیلدی ہوں تو جسم میں بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ بہت سے سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں جن سے ہم اسیسمنٹ کرا سکتے ہیں کہ جی کیا پرابلم ہے، اور اس کے علاوہ تھیراپسٹ ہیں، تھیراپیز میں اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کیا پرابلم ہے، ہمارے رویے خراب کیوں ہو رہے ہیں، ہمیں اسٹریسز کیوں ہو رہے ہیں، ہمیں ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی جڑ ہم پکڑ سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو صحیح ٹریٹمنٹ دیں۔ اس کی میڈیسنز کی اگر نیڈ ہے تو میڈیسنز لیں، کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ اگر تھیراپی کی ضرورت ہے تو تھیراپیز میں خود کو انگیج کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ذہنی طور پر ہم کوئی ڈسٹرب ہیں تو اس کا کوئی علاج ہی ممکن نہیں ہے، یا اس کو ٹریٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ ان سب کی ہیلنگ ہوتی ہے، پاسبل ہے، لانگ ڈیوریشن میں ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ بلکہ جب تھیراپیز میں انگیج کیا جاتا ہے کسی بھی پیشنٹ کو تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جو رویے خراب ہو رہے ہیں اس کی جڑ جو ہے وہ بچپن کے کسی واقعے سے جا کے ملتی ہے۔ کوئی فزیکل ابیوز ہو سکتا ہے، کوئی سیکچول ابیوز ہو سکتا ہے، کوئی ایموشنل ابیوز ہو سکتا ہے، کسی ٹراما سے گزر سکتے ہیں، اور کوئی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مینٹل النس جنم لیتی ہے۔ لیکن اس کی جڑ کو پکڑنے کے بجائے جو جسم میں ہمارے سمٹم ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں، علاج اس کا شروع ہو جاتا ہے اور ذہنی امراض کو بالکل درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز کو لوگ چھپاتے کیوں ہیں تو اس کی بھی ایک روٹ کاز ہے۔ چونکہ لوگ لیبل لگاتے ہیں نفسیاتی مریض کا،
इस लेबल और कमेंट भी करते हैं और उसके बारे में गॉसिप्स होने लगती हैं कि इसको ज़हनी मर्ज़ है और इस तरह के बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं। शादियाँ लड़कियों की रुक जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि हम इस वजह से इस मर्ज़ को छुपाना शुरू कर देते हैं। तो छुपाना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लोगों का एतराज़ करना इन ज़हनी अमराज़ पर, ये प्रॉब्लम है। अगर हम सिर्फ़ एतराज़ करना छोड़ दें, हम लोगों को लेबल करना छोड़ दें उनकी ज़हनी अमराज़ के ऊपर, उनको जज करना छोड़ दें, तो लोग छुपाना भी छोड़ देंगे। जैसे और दीगर बीमारियाँ होती हैं, उसी तरह इन ज़हनी अमराज़ को भी डील किया जाएगा और ट्रीट किया जाएगा। लेकिन लोग छुपाते सिर्फ़ इसलिए हैं कि लोगों को लेबल कर दिया जाता है उनके ज़हनी अमराज़ के ऊपर और उनकी उनकी तरक्की की, उनकी ज़िंदगी की राह में बहुत सी रुकावटें हाइल होना शुरू हो जाती हैं। अगर वो बिज़नेस में हैं तो भी, मैरिड लाइफ़ है तो भी वो भी मुतासिर होती है और बच्चों की तरबियत वो बहुत मुतासिर होती है। रिलेशनशिप्स हमारे जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि लोग एतराज़ करना अगर छोड़ दें, तो मेरा ख़्याल है कि लोग छुपाना भी छोड़ देंगे। मेरा मैसेज आज सिर्फ़ यही है आप लोगों को कि अगर आप लोगों के ज़हन में कोई भी ऐसी तकलीफ़, ऐसी परेशानी है, जो शायद आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आपको कोई अनहेल्दी फ़ियर्स हैं, तो आप आके शेयर करें। आप अपने आप को इग्नोर ना करें, ये चीज़ सप्रेस करने से ख़त्म नहीं होती। हमारी अगर कोई दराज़ जो होती है साइड टेबल्स वग़ैरह की, अगर वो कभी भर जाए, ओवरलोड हो जाए और उसमें को हम सालों तक सफाई ना करें, तो फिर क्या होता है कि वो गंदी लगने लगती है और फिर उसमें जगह भी नहीं होती किसी चीज़ की, किसी नई चीज़ की, किसी पॉज़िटिव चीज़ की। तो फिर हम उसकी सफाई करते हैं और उसमें से जितना भी फ़ालतू सामान होता है, वो निकाल कर बाहर फेंकते हैं। तो और फिर उसमें स्पेस बनता है ताकि हम नई चीज़ें उसमें तरतीब से लगा सकें। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है कि हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सालों से जमा हुई पड़ी हैं और अब फंगस आ गया है, उसमें बदबू आती है, अब उसको सफाई की ज़रूरत है और ताकि नई चीज़ों की जगह बने, अच्छी और पॉज़िटिव चीज़ों की जगह बने, अच्छी मेमोरीज़ की जगह बने। बराए मेहरबानी अपनी इन तकालीफ़ को छुपाएँ नहीं, इसकी पर्दापोशी ना करें, अपना इलाज करवाएँ, इसको सप्रेस करने से, इसको दबाने से और इसको छुपाने से ये अमराज़ बढ़ते हैं, कम नहीं होते। इंशाअल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी नए मौज़ू पर बात करूँगी। जज़ाकल्लाह।